الرحمن، تمام تعریف رب العالمین کے لیے اور درود و سلام رحمت العالمین پر۔ سامعین محترم، السلام علیکم۔ ایک نوجوان اپنے ایک مسئلے کے حل کے لیے میرے کلینک آیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی شادی کو 2.5 سال ہو گئے اور اس کی ازدواجی زندگی بہت خوشگوار ہے۔ دونوں میاں بیوی اپنی ازدواجی زندگی سے پوری طرح سے مطمئن تھے۔ یہ نوجوان گندی فلموں کا شوقین تھا۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ وہ اپنی بیوی کو چند گندی فلمیں دکھائے تاکہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ وہی عمل کرے جو گندی فلموں میں عورتیں مردوں کے ساتھ کرتی ہیں۔ چنانچہ دونوں نے مل کر 3-4 گندی فلمیں دیکھیں تو ایک دن بیوی کہنے لگی کہ اب اسے سیکس میں مزہ نہیں آتا کیونکہ میاں کا ذکر یا عضو خاص چھوٹا ہے۔ سامعین محترم، آج سے 30 سال پہلے لوگوں کو عضو خاص کے سائز کے بارے میں کچھ علم نہ تھا، کبھی کسی نے اس حوالے سے سوچا ہی نہ تھا، اور اب چونکہ اکثر مرد اور کچھ خواتین گندی فلمیں دیکھتے ہیں، وہاں وہ لمبے لمبے عضو خاص دیکھتے ہیں، لہٰذا اب اکثر مرد اور کچھ خواتین چاہتی ہیں کہ مرد کا عضو خاص لمبا ہو تاکہ وہ مباشرت میں زیادہ لطف اندوز ہو سکیں۔ ہمارے ہاں مردوں میں ذکر یعنی عضو خاص کے حوالے سے بھی بہت سے خدشات اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کا خیال ہے کہ ان کا ذکر چھوٹا ہے اور وہ شادی کے قابل نہیں۔ جس طرح مرد قد کے لحاظ سے برابر نہیں، اسی طرح ان کے ذکر یعنی عضو خاص کی لمبائی اور موٹائی بھی ایک جیسی نہیں۔ بہت سے نوجوان اسے لمبا کرنے کے لیے مختلف ادویات اور طریقے استعمال کرتے ہیں، جس سے عموماً کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اکثر نوجوانوں کو اپنے ذکر کے حوالے سے صرف غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹا ہے، حالانکہ وہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ اکثر افراد کا ذکر ان کے اپنے خیال سے بڑا ہوتا ہے، لیکن ان کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹا ہے۔ اس غلط فہمی کی کئی وجوہات ہیں۔ مثلاً فرد عموماً اپنے ذکر کو اوپر سے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اسے سارا ذکر نظر نہیں آتا اور فرد سمجھتا ہے کہ اس کا ذکر چھوٹا ہے۔ مزید برآں اگر فرد کا پیٹ کچھ نکلا ہوا ہو تو پھر وہ بالکل ہی چھوٹا نظر آتا ہے۔ نمبر 2، نوجوان فحش فلموں کے ہیرو کے ذکر کے ساتھ اپنے ذکر کا موازنہ کرتے ہیں۔ فلموں میں کیمرہ ٹرک کی مدد سے عام ذکر کو لمبا کر کے دکھایا جاتا ہے، اسی لیے ہیرو کا ذکر مقابلتاً بہت لمبا نظر آتا ہے۔ سامعین محترم، اگرچہ ذکر کی لمبائی کا کوئی معیار نہیں، تاہم امریکہ میں ایک سروے کے مطابق 50% مردوں کے ذکر کا سائز 5 انچ سے کم تھا۔ عام مردوں کا خیال ہے کہ عورتیں لمبا ذکر پسند کرتی ہیں، جبکہ عورتیں ذکر کے سائز کے حوالے سے کم ہی سوچتی ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق اکثر عورتیں چھوٹے ذکر کو پسند کرتی ہیں۔ ایک اور ریسرچ سے معلوم ہوا کہ اکثر عورتیں اوس سائز کے ذکر کو پسند کرتی ہیں۔ لمبے ذکر کو تو شاید ہی کوئی عورت پسند کرتی ہو، بلکہ اکثر عورتیں لمبے ذکر کو ناپسند کرتی ہیں، کیونکہ عورت کی اعضائے مخصوصہ یعنی فرج کا سائز 3 سے 4 انچ ہوتا ہے، اور فرج کا صرف بیرونی 1 تا 1.5 انچ حصہ حساس ہوتا ہے۔ اس حساس حصے تک 2.5 سے 3 انچ کا ذکر بھی آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر مرد کے ذکر کی لمبائی 2.5 انچ یا اس سے تھوڑی سی زیادہ ہے تو بھی وہ عورت کو لطف اندوز کر سکتا ہے۔ تاہم اگر فرد کے ذکر کا سائز 2.5 انچ سے کم ہو تو اسے شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بیوی کو مطمئن نہیں کر سکے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ بیوی کی تسلی اور لطف کے لیے ذکر کی لمبائی کا کوئی تعلق نہیں۔ ویسے بھی مباشرت میں ذکر کی لمبائی کے بجائے اس کی سختی زیادہ اہم ہے، اور چھوٹا ذکر نسبتاً زیادہ سخت ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اکثر عورتوں کو لمبا ذکر پسند نہیں ہوتا بلکہ ناپسند ہوتا ہے،
کیونکہ یہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میرے پاس ایسی کئی خواتین آ چکی ہیں جن کے خاوند کا ذکر کافی لمبا تھا، جن سے ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی اور انہوں نے اپنے خاوند کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا، تاہم ہم نے ان کی مدد کی اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ویسے بھی چھوٹے ذکر کا بڑھاپے میں تناؤ ٹھیک ہوتا ہے، جبکہ لمبے کا تناؤ بڑھاپے میں کم ہو جاتا ہے۔ بعض نوجوانوں کا خیال ہے کہ چھوٹے ذکر سے بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک بالکل غلط تصور ہے کہ اولاد کی پیدائش کے لیے ذکر کا لمبا ہونا ضروری ہے۔ اگر ذکر فرج میں داخل ہو جائے تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بلکہ اگر منی کو چمچ میں ڈال کر بھی فرج میں ڈال دی جائے تو بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، یعنی اس کے لمبے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح نیم حکیموں کا یہ خیال بھی ہے کہ جڑ سے پتلا ذکر مردانہ کمزوری کی علامت ہے، اور اس کی وجہ نیم حکیم یہ بتاتے ہیں کہ وجہ اس کی مشت زنی ہے، اور یہ خیال بھی کسی بھی طرح سے حقیقی نہیں ہے، یہ غلط ہے 100%، کیونکہ کسی مرد کے پینس کا سائز پیچھے سے چھوٹا ہوتا ہے اور کسی سا آگے سے، اور یہ بالکل نارمل باتیں ہیں، اور کسی کا درمیان میں سے ہوتا ہے، اور یہ بالکل نارمل باتیں ہیں۔ اکثر نوجوانوں کا خیال ہے کہ ذکر کو پنسل کی طرح بالکل سیدھا ہونا چاہیے، نہ کہ ٹیڑھا۔ 100 میں سے 1 یا 2 افراد کا ذکر سیدھا ہوتا ہے، باقی سب کا ٹیڑھا۔ ایک سروے کے مطابق 85% مردوں کا ذکر بائیں طرف کو ٹیڑھا ہوتا ہے۔ نیم حکیم اس کی وجہ مشتزنی قرار دیتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کبھی مشتزنی نہیں کی مگر ان کا پینس بھی ٹیڑھا ہے۔ ٹیڑھا پن ایک فطری چیز ہے، نہ کہ کوئی بیماری، اور ٹیڑھا ذکر عورت کو زیادہ لطف دیتا ہے۔ البتہ اگر ذکر بہت ٹیڑھا ہے تو یہ ایک بیماری ہے، لیکن اس کی وجہ مشتزنی نہیں ہوتی۔ اس صورت میں ذکر جڑ سے سخت اور ٹوپی سے نرم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شہوت میں فرد کو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ اس صورت میں ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے۔ بعض اوقات نوجوان اس وجہ سے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ شاید ان کا ذکر کا تناؤ کافی نہیں ہے اور وہ مباشرت کے قابل نہیں۔ تناؤ کا کوئی معیار نہیں، اس کا ایک ہی معیار ہے کہ وہ فرج میں داخل ہو جائے تو تناؤ بالکل نارمل ہے۔ بعض نوجوان تناؤ کے وقت درد محسوس کرتے ہیں، ان کی مباشرت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا چوٹ، السر، پیشاب کی نالی یا پراسٹیٹ غدود میں سوزش۔ اس صورت میں کسی اچھے یورولوجسٹ سے رابطہ کریں۔ فرد کو تناؤ تب ہوتا ہے جب اس کے ذکر کی نالیوں میں خون جاتا ہے اور اس سے نالیاں پھول جاتی ہیں، اسے نیم حکیم بیماری اور مردانہ کمزوری قرار دیتے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ مشتزنی بتائی جاتی ہے، جبکہ اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں، کیونکہ وہ افراد جنہوں نے کبھی مشتزنی نہیں کی ان کے ذکر کی نالیاں بھی ابری ہوئی ہوتی ہیں، اور جس فرد کی یہ نالیاں نمایاں ہوتی ہیں وہ نالیاں زیادہ کھلی ہوتی ہیں اور ان میں زیادہ خون جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا تناؤ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ سامعین محترم، اب انشاءاللہ 1 ہفتے کے بعد میں پھر حاضر ہوں گا۔